اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ انما در حقیقت حرما حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار والدما اور خون ولحم الخنزیر اور لحم گوشت الخنزیر سور کا گوشت۔ در حقیقت اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت۔ وما اور جو اوہلا پکارا گیا ہو بہی اس پر لغیر اللہ اللہ کے سوا، اور وہ جو بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ فمن پس جو فمن استر لاچار ہو جائے، پس جو لاچار ہو جائے غیر باغن سرکشی کرنے والا نہ ہو، اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں کوئی سرکشی کر رہا ہوں یا حکم عدولی کر رہا ہوں، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی صرف اپنی ضرورت کی حد تک پوری کرنے والا ہو، اور دل میں یہ خیال ہو کہ میں سرکشی نہیں کرنا، میں تو مجبوری کی حالت میں کچھ کھا رہا ہوں، فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما حرم علیکم بے شک اس نے حرام کر دیا ہے تم پر المیتۃ والدم ولحم الخنزیر مردار بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت بھی۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب خنزیر کے گوشت کے سلسلے میں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خنزیر یا سور تو نجس ہے ہی، اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے بلکہ یہ زندہ یا مردہ اس کی کسی بھی چیز سے استفادہ جائز نہیں ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جو نام پکارا گیا ہو اس پر غیر اللہ کا، فمن اضطر غیر باغ بس جو مجبور ہو جائے اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی صرف ضرورت پوری کرے، فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دی جائے، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے وہی حرام ہے۔ یہ تصور مولانا لکھتے ہیں بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں نہ جانور کا ذکر ہے نہ ذبح کا، ماں کے معنی عمومیت کے ہے، جو چیز، لہذا اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو چیز کسی بزرگ یا دیوی دیوتا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر مشہور کر دی جائے
جیسے امام جعفر کے کنڈے، بی بی کی صحنک، مرشد کا بکرا وغیرہ، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اگر وہ ذبح کرنے کا جانور ہے تو ہاں، اس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، وہ حرام ہی رہے گا۔ کیوں کہ نیت میں یہ ہے کہ کسی بزرگ، دیوی دیوتا یا کسی اور کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے، بلکہ کسی دوسرے کی نیت رکھنے سے بھی وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے عطا کردہ چیزوں کی قربانی یا نظر نیاز صرف اسی کے نام کی ہونی چاہیے، جس نے چیز عطا کی ہے اسی کے نام کی نظر نیاز ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا جائے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے سوا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ کسی دوسرے کی بھی بالاتری تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی انعام دینے والا یا منعم سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن کلینی صاحب لکھتے ہیں کہ ہاں، اگر کوئی شخص صدقہ خیرات کرتا ہے یا قربانی کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب میرے فوت شدہ والدین یا فلاں رشتہ دار یا مرشد کو پہنچے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک نیک عمل ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں حرام چیز کا استعمال کرنے کی اجازت سید مرودی لکھتے ہیں کہ 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو، مثلا بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، اور اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو، تو صرف جان بچانے کی حد تک وہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کا باغی یا قانون شکن نہ ہو، اپنی روزمرہ لائف میں بھی قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، تو وہ جو چیز کھا رہا ہے اسے حرام ہی سمجھ کر کھائے، یہ نہ کہے کہ مجھے حلال ہے، حلال نہ سمجھے اسے، اور اس کے دل میں خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش موجود نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ سکے، ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر کسی کی جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے۔ لہذا چاہیے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون بہترین قانون ہے، اللہ نے جو نازل کیا ہے انسان کے فائدے کے لیے نازل کیا ہے، اور اللہ کے قانون کی پیروی میں ہی کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، لہذا جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کا استعمال انسان کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، مردار، خون، گوشت خنزیر کا، اور جو استرار کی حالت میں ہوتا ہے، صرف اس کو اجازت ہے کہ سرکشی کی نیت کے بغیر تھوڑا سا جان بچانے کے لیے کھا لے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے اور دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔